روزانہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا جسمانی اور روحانی تحفظ کی چادر ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانگی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار کو بڑھا دیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ 1 سیب کھا لیا کریں۔ چائے زیادہ پینے سے معدے میں گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار نہیں آئے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملائیں، جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں، برتن رات کے وقت دھو کر سوئیں۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، زندگی میں برکت ہوتی ہے اور برے خواب نہیں آتے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ لال جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح 1 سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ 1 لہسن کی توری ضرور کھائیں۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھائیں، الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پرانے چاول زیادہ کھلتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور دانے دار الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ میٹھا تربوز کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو، رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھاؤ، کھجور، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ معدہ مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔
پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھیرے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے والا انسان اداس ہی رہتا ہے۔ کنگھی پر لیموں لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار خوبصورت ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کریں، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو کہ یہ گناہوں کے معاف ہونے یا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر سرخ دھبوں کا پڑ جانا کالے جادو ہونے کی علامت ہے۔ واش روم کے فرش سے پیلے دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کم کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کریں، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ہر وقت جسم کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی کی علامت ہے۔ اگر جسم کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہیں تو دالوں کا زیادہ استعمال کریں۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوراً بعد کھجور کھا لیں، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جو شخص صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ شہد اور انجیر کھانے سے جسم میں سستی پیدا نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ صبح جلدی جاگا کریں، جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شدید بے چینی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ جن لوگوں کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کریں، بہت افاقہ ہوگا۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ اگر تھوک زیادہ گاڑھا آنے لگے تو یہ جسم میں طاقت کی کمی کی نشانی ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ سوتے وقت آنکھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی ہرگز نہ پئیں، اس سے کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن ملا کر مالش کرنے سے ہر قسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص کھانے کے بعد اپنی انگلیاں اچھی طرح صاف کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پرانی چیزوں کا گم ہو جانا نئی نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ جو انسان صبر اور خاموشی اختیار کرتا ہے اس کی اندرونی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگایا کریں، آنکھیں صحت مند رہیں گی۔